बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। नाज़रीन, आज हम तबसरा करेंगे अरब इसराइल की चौथी जंग पर कि वो किस तरह शुरू हुई और उसके पीछे क्या वजूहात थी। नाज़रीन, 1970 में वो दो लीडर जिसका तमाम अरब को इंतज़ार था वो सामने आ गए और 1970 में मिस्र के सदर बने जनाब सदर अनवर सादात, और शाम के सदर बने जनाब सदर हाफिज़ुल असद। ये दो वो लीडर थे जिनका पूरे अरब को इंतज़ार था, और इन्होंने मिलकर एक ऐसा जंगी मंसूबा तैयार किया, एक खुफिया जंगी मंसूबा तैयार किया, जिसके तहत उन्होंने इसराइल के ऊपर अटैक करना था और जो इलाके उनसे छीने गए थे उनको वापस हासिल करना था और अरबों के उस गरूर को वापस हासिल करना था। नाजरीन, इस खुफिया राज को इसराइल के एक एजेंट ने लीक कर दिया। वो कैसे हुआ कि 5 अक्टूबर 1973 को 5 अक्टूबर 1973 को ये राज मुसाद के चीफ को जाकर एक एजेंट ने बताया, जिसका नाम दी एंजल था। और ये एजेंट था कौन? असल में ये एजेंट जो ये मिस्र के जो पहले सदर थे उनका दामाद था, और ये उस वक़्त जो सदर थे अनवर सदात, उनका इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी था। तो ये एक डबल एजेंट का रोल अदा कर रहा था, और इसराइल की नज़रों में ये उनका एजेंट बना हुआ था। हालांकि ये अपने मुल्क के लिए काम कर रहा था। कि इस एजेंट ने बताया कि 6 अक्टूबर को शाम और मिस्र ये दोनों मिलकर इसराइल पर अटैक करेंगे शाम 6 बजे के करीब। लेकिन हुआ कुछ यूं कि उन्होंने ये अटैक 6 बजे की बजाय 2 बजे दिन 2 बजे कर दिया। अब ये पूरी एक खुफिया चाल थी जो उस खुफिया राज को लीक करने के पीछे थी। अब ये 6 अक्टूबर का जो दिन था, इसके पीछे एक और वजह भी थी कि इसके पीछे अटैक करने की ये वजह भी थी, क्योंकि इसराइल के अंदर ये एक मजहबी त्यौहार का दिन था जिसमें यहूदी अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, और इस दिन पूरी छुट्टी होती है, मतलब हर तरफ लोगों को छुट्टी होती है और हर कोई इस त्यौहार में हिस्सा लेता है। अब इस दिन का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने ये अटैक प्लान किया, और इस दिन जो सहरा सीना में मौजूद फ़ौजें थी और जो गोलान हाइट्स शाम में मौजूद फ़ौजें थी, उनमें से भी बहुत ज़्यादा फ़ौजी जो थे वो छुट्टी पर वापस चले गए थे, और वैसे भी जो ज़्यादातर फ़ौजी थे वो छुट्टी पर अपने अपने घरों में जा चुके थे और उस त्यौहार को मना रहे थे। अब ये एक सरप्राइज़ अटैक था जिसके ऊपर इसराइल बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब हुआ कुछ यूं कि 6 अक्टूबर को दिन 2 बजे मिस्र ने अपने 200 जंगी जहाज जो हैं वो उड़ाए, और नहर स्विज के ऊपर से होते हुए उन्होंने सराय सीना पर अटैक कर दिया। अब सराय सीना में चंद फौजी मौजूद थे, कुछ फौजी मौजूद थे इसराइल के, और वो भी मुकम्मल तैयारी के साथ नहीं थे। तो उनको एक बड़ी पसपाई का सामना करना पड़ा, और उनके जितने भी वहाँ पर टैंक्स और बाकी जंगी सामान था उसको तबाह कर दिया गया और उनकी फ़ौजों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसी दौरान 1 लाख मिस्री फ़ौज ने मगरबी किनारे से मशरकी किनारे की तरफ सफ़र किया और कश्तियों में बैठ कर दूसरी तरफ आ गए। और साथ ही वो अपने कुछ इंजीनियर्स को भी लेकर आए, जिनके पास मोटरें और बड़े बड़े पाइप थे, जिन्होंने वो मोटरें चलाकर पाइप जो थे वो नहर सुएज़ के अंदर डाले, और एक बड़ी सी जो दीवार इसराइल ने बना रखी थी रेत की, ताकि दूसरी तरफ अटैक ना किया जा सके मशरकी किनारे पर, उसको उन्होंने उसके ऊपर पानी छोड़ दिया और उसमें बड़े बड़े शगाफ हो गए। इस तरह वहाँ पर 3 के करीब पुलें बनाई गईं, और वो 1 लाख फौजी और उनके साथ टैंक और तोपें और सारा असलहा लेकर वो दूसरी तरफ आ गए, और इस तरह उन्होंने इसराइल की फ़ौज के ऊपर अटैक कर दिया, और वो आगे बढ़ते गए और इसराइली फ़ौज को नुकसान पहुंचाते गए, उनको मारते गए और आगे बढ़ते गए। नाजरीन, इसी दौरान इसराइल के जो वहाँ पर टैंक मौजूद थे उन्होंने मिस्री फ़ौज के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन इस दफ़ा मिस्री फ़ौज पूरी तैयारी के साथ गई हुई थी। उनके पास रूस के दिए वो मिज़ाइल थे जो कि 2 किलोमीटर के एरिया में टैंकों के ऊपर अटैक कर सकते थे। उन मिज़ाइल्स की मदद से मिस्री फ़ौज ने उन टैंकों पर हमला किया और काफ़ी तादाद में उन टैंकों को तबाह कर दिया, और वो हमला भी इसराइल का पसपा कर दिया। अब इस महाज पर भी इसराइल को एक और पसपाई का सामना करना पड़ा। और दूसरी जानब अब हुआ कुछ यूं, उन्होंने अपनी शिकस्त सामने देखी तो उन्होंने फ़िज़ाई हमला शुरू कर दिया। इस फ़िज़ाई हमले को रोकने के लिए भी मिस्र के पास एंटी एयरक्राफ्ट मिज़ाइल मौजूद थे जो उनको रूस ने दे रखे थे। उन्होंने इन एंटी एयरक्राफ्ट मिज़ाइल्स की मदद से 60 के करीब इसराइली तैयारे मार गिराए। अब इस महाज पर भी इसराइल को पसपाई इख्तियार करना पड़ी और उन्होंने फ़िज़ाई हमले रोक दिए। अब सहराए सीना के अंदर जो मिस्री फ़ौज थी वो काफ़ी इलाकों तक आगे जा चुकी थी, और अब उन्होंने अपने काफ़ी जो वहाँ पर गांव वगैरह थे और वो आबादियाँ थी उनको वापस वापस हासिल कर लिया था, और वो आगे फतह हासिल करते जा रहे थे और आगे चलते जा रहे थे। इसी तरह दूसरी जानिब गोलान हाइट्स के ऊपर जो शाम ने अटैक किया था, तो उन्होंने भी
گولان ہائٹس کا کافی حصہ حاصل کر لیا اور ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سے انہوں نے وہاں پر اپنی فوجیں اتاریں اور وہ اپنے ٹینکوں کی مدد سے آگے بڑھتے گئے۔ اب وہاں پر بھی اسرائیل نے ایئر اٹیک کیا، لیکن وہاں پر بھی وہی روسی ساختہ جو میزائل تھے وہ موجود تھے، جس سے انہوں نے 40 کے قریب اور اسرائیلی طیارے گرا ڈالے۔ اب اسرائیل کو دونوں محاذوں پر شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا اور پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ ناظرین، یہاں پر اسرائیل بظاہر طور پر مکمل طور پر یہ جنگ ہارتا ہوا نظر آ رہا تھا، چونکہ اس کے پاس وہ سٹرینتھ بھی فوجیوں کی موجود نہیں تھی ان دونوں جگہوں پر، چونکہ فوجی چھٹیوں پر تھے، اور اسرائیل وہاں پر ہارتا ہوا دکھا۔ ناظرین، اسرائیل نے اب ایک اپنا اور پینترا بدلا اور انہوں نے ایک اور ترکیب استعمال کی۔ انہوں نے جو ڈائریکٹ شام میں گولان ہائٹس پہ جب وہ ڈائریکٹ ایک ایئر اٹیک کر رہے تھے، اس کی بجائے انہوں نے اردن کا فضائی راستہ غیر قانونی طور پر اختیار کیا اور نچلی پروازیں رکھتے ہوئے ان اینٹی ایئر کرافٹ میزائلوں سے بچتے ہوئے انہوں نے شام کی جو فورسز تھی ان کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا۔ اب اس اٹیک کے نتیجے میں جو دفاعی پوزیشن تھی ان کی وہ ساری خراب ہو گئی، اور جو ان کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ میزائلز تھے وہ بھی تباہ ہو گئے۔ اب اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ڈائریکٹ ان کے اوپر اٹیک کر دیا اور شامی فورسز کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اب شامی فورسز نے گولان ہائٹس کو چھوڑا اور پسپائی اختیار کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ اب وہ کافی اندر تک شام میں گھس چکے تھے۔ اس ساری صورتحال کو جب حافظ الاسد تک یہ معلومات پہنچی تو انہوں نے باقی عرب ممالک جو تھے جو ان کے اتحادی تھے ان سے مدد طلب کر لی۔ اب جو باقی اتحادی تھے انہوں نے لبیک کہا اور اپنے اپنے ملک سے فوجیں، اور عراق نے کافی ٹینکوں کی فوج ایک بھیجی اور پاکستان سے بھی 16 پائلٹس بھیجے گئے۔ اب وہ وہاں پر پہنچ گئے تمام لوگ، اور انہوں نے ایک ایسی دیوار بنا لی، ایک ایسی ڈیفینس لائن قائم کر دی جس سے ایک دفعہ اسرائیل وہاں پر تھم گیا، اور وہاں پر انہوں نے ایک کچھ ٹائم تک انہوں نے ایک حد بندی سی کر دی اور انہوں نے اسرائیلی فورسز کو ایک دفعہ روک لیا۔ ادھر دوسری جانب صحرائے سینا میں مصری فورسز آگے بڑھتی جا رہی تھی اور کامیابیاں سمیٹتی جا رہی تھی، اور وہاں پر مکمل طور پر اسرائیل کو ہار ہو رہی تھی۔ اب اسی دوران 13 اکتوبر کو اسرائیل نے UN میں جنگ بندی کا اعلان کر دیا اور سیز فائر کی درخواست ڈال دی، کیونکہ جو مصر کے صدر تھے انہوں نے اس قرارداد کو منظور نہیں کیا اور انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ تو جنگ جیت رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تک اسرائیل پورے صحرائے سینا کو چھوڑ کر اپنی پرانی پوزیشن پر واپس نہیں جاتا تب تک ہم جنگ نہیں روکیں گے۔ انہوں نے وہاں پر جنگ روکنے کی بجائے اپنی فوجوں سے یہ کہا کہ آپ مزید آگے اٹیک کریں اور آگے بڑھتے جائیں۔ ناظرین، اب جو مصری فورسز تھی انہوں نے مزید قوت اور ہمت کے ساتھ اور ٹینکوں کی مدد سے آگے اٹیک کرنا شروع کر دیا، لیکن چونکہ اب کافی دن گزر چکے تھے اور باقی فورسز بھی واپس آ چکی تھی، تو انہوں نے وہاں پر اپنی ایک ڈیفینس لائن بنا لی تھی اور وہ اونچائی پر انہوں نے اپنے ٹینکس وغیرہ نصب کر لیے تھے۔ تو جب یہ فوجیں مصر کی قریب گئیں اور ان کے ٹینکس قریب گئے تو انہوں نے اوپر سے اٹیک کر دیا اور انہوں نے اوپر سے گولہ باری کی، جس کے نتیجے میں 200 سے زائد مصری ٹینکس جو تھے وہ تباہ ہو گئے، اور مصری ٹینکوں کو اور فوج کو پسپائی اختیار کرنی پڑی اور واپس صحرائے سینا میں پیچھے کی طرف جانا پڑ گیا۔ اب اسی دوران اسرائیل نے، چونکہ کافی دن گزر چکے تھے، اور انہوں نے ایک نئی اسٹریٹجی بنائی کہ ہم ان فوجوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم مشرقی کنارے سے ایک پل بنا کر دوسری مغربی کنارے پہ جائیں گے، اور وہاں پر جا کر ہم مصر کے دو اہم علاقوں سوئز سٹی اور اسماعیلیہ سٹی پر قبضہ کر لیں گے۔ لیکن وہاں پر ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور اسماعیلیہ سٹی میں بھی وہ ان کو شکست ہوئی اور سوئز سٹی میں بھی ان کو شکست ہوئی۔ اب یہاں پر ان کا ایک پلان تو کامیاب ہو گیا تھا، لیکن دوسرا پلان جو تھا وہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا تھا۔ اب اسرائیل کی جو مکمل اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھی کہ ہم وہاں سے سپلائی لائن کاٹ دیں گے اور چاروں طرف سے مصری فوج کو گھیر کر صحرائے سینا پر مکمل طور پر اور نہر سوئز پر مکمل طور پر قبضہ کر لیں گے۔ اب اس سارے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے 22 اور 23 اکتوبر کو UN نے ایک قرارداد منظور کی جس کے تحت سیز فائر ہونا تھا۔ اب اس کو اسرائیل نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اب اس انکار کے بعد جو سوویت یونین روس تھا جو حمایتی تھا مصر اور شام کا، وہ میدان میں کود پڑے اور انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل پیچھے نہ ہٹا اور انہوں نے سیز فائر نہ کیا تو عملی طور پر جو روس کی فوج ہے وہ میدان میں اترے گی اور میدان میں ان کا مقابلہ کرے گی۔ اور اس دھمکی کے بعد امریکہ کس طرح چپ بیٹھ سکتا تھا؟ امریکہ بھی اسرائیل کی حمایت میں اتر پڑا اور انہوں نے کہا کہ اگر روس میدان میں اترا تو امریکہ بھی اس کا مقابلہ کرے گا۔ اب یہ دھمکیاں بڑھتی چلی گئیں اور اتنی بڑھ گئیں کہ سفارتی محاذ پر بہت تیزی سے کام ہونا شروع ہو گیا کہ اگر یہ دو عالمی طاقتیں آپس میں ٹکرائیں تو یہ ایک ایٹمی جنگ بھی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے سفارتی محاذ پر
تیز ہو گئیں کوششیں، اور 25 اکتوبر کو دوبارہ ایک قرارداد منظور ہوئی جس کو اسرائیل نے قبول کر لیا۔ اب اس کے تحت اس قرارداد کے تحت جہاں تک مصری فوج پہنچ چکی تھی صحرائے سینا میں، وہاں تک ان کا کنٹرول رہنا تھا، اور دوسری طرف اسرائیل کا جو کنٹرول تھا آدھے سے زیادہ صحرائے سینا پر، وہاں پر اسرائیل نے رہنا تھا، اور ان کے درمیان ایک بفر زون بنا دیا اور وہاں پر UN فورسز تعینات کر دی گئی، اور دوسری طرف گولان ہائٹس کی طرف پیچھے ہٹ گئی اسرائیلی فورسز، اور ایک علاقہ جو تھا وہاں پر، ایک شہر جو تھا گولان ہائٹس پر، وہ بھی انہوں نے شام کے حوالے کر دیا، اور وہاں پر بھی سیز فائر ہو گیا۔ اب ناظرین، اس ساری صورتحال کے بعد میدان میں جو دیکھا جائے تو وہاں پر تو واضح طور پر عربوں کی شکست نظر آ رہی تھی، لیکن جو کہ سیاسی محاذ تھا وہاں پر ان کو فتح حاصل ہوئی۔ وہ کیسے ہوئی؟ کیونکہ یہ تو صحرائے سینا پہلے ہی کھو چکے تھے مکمل طور پر، اور نہر سویز کا مشرقی حصہ بھی کھو چکے تھے، لیکن اس سیز فائر کے بعد اور اس جنگ کے بعد ان کو آدھا صحرائے سینا بھی مل گیا، اور نہر سویز مکمل طور پر واپس مل گئی، اور گولان ہائٹس میں بھی ان کو ایک شہر مل گیا۔ تو اس طرح ان کو کافی حد تک ریلیف مل گیا، اور عرب اس میں ہی کافی خوش ہو گئے۔ اب ناظرین، اس کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اسرائیل کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ وہ عربوں کے ساتھ اس طرح جنگیں لڑنے سے وہ خود ترقی نہیں کر سکتا، تو اس کو عربوں کے ساتھ کچھ معاہدے کرنے پڑیں گے۔ تو 1978 کے اندر ایک دونوں طرف بات چیت چلنا شروع ہو گئی، اور ایک معاہدہ طے ہوا جس کے تحت 1982 میں اسرائیل مکمل طور پر صحرائے سینا کو خالی کر کے واپس چلا گیا۔ ان ساری جنگوں کے بعد اسرائیل کو اس چیز کا اندازہ ہوا کہ ہم عربوں کے ساتھ صلح کیے بغیر آگے ترقی نہیں کر سکتے، تو پھر اس طرح انہوں نے امریکہ کو بیچ میں شامل کیا، اور امریکہ کی کوششوں کے ساتھ مصر اور اسرائیل کے درمیان کچھ بات چیت شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں 1978 میں ایک معاہدہ طے پایا، اور اس معاہدے کے تحت 1982 میں جا کر اسرائیل نے صحرائے سینا کا مکمل علاقہ جو تھا، مکمل کنٹرول، وہ مصر کے حوالے کر دیا اور واپس چلے گئے۔ ناظرین، مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کریے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے